السلام علیکم جی، شفیق وان خالد کی عمر سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پہلا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو اہداف ہیں وہ ضرور پورے کرے، اور جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ ضرور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات میں بہت خبروں کو ایک جسے کہتے ہیں کل فلڈ تھا خبروں کا، اور اخبارات نے ان خبروں کو کس طرح سلیکٹ کیا، اپنی اہم خبروں کے حوالے سے ڈسپلے کیسے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیراعظم کی بھرپور عوامی رابطہ مہم جاری، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، عوام یقین رکھیں۔ وزیراعظم کے حافظ آباد جلسے میں اعلان کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی کے الفاظ ہیں: آلو ٹماٹر کی قیمت دیکھنے نہیں، پاکستانیوں کو ایک قوم بنانے کے لیے سیاست میں آیا وزیراعظم عمران خان۔ اسی خبر کو روزنامہ دنیا نے کچھ اس طرح پیش کیا: عدم اعتماد خرید و فروخت روکنا ریاست کی ذمہ داری، آلو ٹماٹر کی قیمت جاننے کے لیے سیاست میں نہیں آیا، عظیم ملک اور ایک قوم بنانا ہے وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ جنگ نے وزیر اعظم کے خطاب کو اہمیت دی: آلو ٹماٹر قیمتیں نہیں، قوم بنانے کے لیے سیاست میں آیا، حکومت کے بجائے 3 چوہے شکار ہوں گے وزیر اعظم عمران خان۔ اسی خبر کو روزنامہ نوائے وقت نے ہائی لائٹ کیا: حکومت نہیں گرے گی، 3 چوہے شکار ہوں گے وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ خبریں نے وزیر اعظم کے بیان کو جعلی حروف میں شائع کیا: اپوزیشن والے یورپ کے بوٹ پالشیے وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ ایکسپریس نے چودھری پرویز الہی کے بیان کو سرخی کے طور پر لیا: اپوزیشن سے اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے پر اتفاق ہوا پرویز الہی۔ انگلش اخبار دی نیشن کی لیڈ سٹوری ہے: آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو چیک پوٹیٹو ٹماٹو پرائس بٹ ٹو ریز اے نیشن، پی ایم۔ ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: اسٹیٹ جوڈیشری ریسپانسبل فار اسٹاپنگ ہارس ٹریڈنگ۔ ڈان اخبار کی ٹاپ سٹوری ہے: ایم از ٹو میک پاکستان ون نیشن سیز عمران۔ دا نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: عمران سیز جوائنٹ پالیٹکس ٹو میک نیشن۔ کاف لیگ کے بیان کو ایکسپریس ٹریبیون نے فرنٹ پیج پر کوریج دی: اسمبلیز ٹو کمپلیٹ ٹرمز، پی ایم ایل کیو۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ عوام بے فکر رہیں، عدم اعتماد ناکام ہوگی وزیر اعظم عمران خان، اور 62% عوام کی رائے بھی یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد میں ہارس ٹریڈنگ عروج پر۔ آج کے پروگرام میں ایک ہم آپ کو دلچسپ سیگمنٹ بھی میں لے کے چلیں گے: سیاستدان کل اور آج۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ 92 کا اداریہ صحت مند جمہوری رویے اختیار کیے جائیں، اور روزنامہ ڈان میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کا کالم ہے: کیجولٹی آف پالیٹکس، اور ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے میں بھی ہوں عمران خان۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جی؟ پہلا دن ہے، ذرا تھوڑا پیر کو ہم ذرا تھوڑا سلو ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر ہم گرفت، لیکن آج تو بڑے پرجوش ہیں سر، اتنی خبریں ہیں۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے کہ آج کوئی ہم سلو چلیں گے؟ آج تو بڑی ہمارا گیئر جو ہے وہ 5واں ہونا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب 2 دن تو ہمارے ہوتے ہیں چھٹی کے، ہم اس کے ریلیکس کرتے ہیں، لیکن یہ بلکہ جمعہ ملا کے 3 دن ہمیں ریلیکس نہیں کرنے دیا۔ ہم مسلسل ٹی وی سے چپکے رہے، اخبارات سے چپکے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب کا تو رجسٹر بھی کافی بھر گیا ہے، اور نہیں، میرا رجسٹر بھی 2 دن چھٹی پر رہا۔ اچھا 2 دن چھٹی پر تھا۔ چھٹی پر لیکن سلمان صاحب یہ کیا کہ چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارا اندر جرنلزم کا جو اپنا ہے، بات یہ ہے کہ وہ ہم لگے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جرنلسٹ اور پولیٹیشین یہ 2 ایسے شعبے ہیں، ان کو جتنی مرضی چھٹی دے دیں، یہ کہیں سیرگاہ پہ بھی گئے ہوں گے، وہاں پہ بھی سیاست تلاش کریں گے۔ آپ کو ہم کسی جگہ پہ بھیج دینا کہ جا کے 10 دن جا کے ذرا امریکہ میں سیر کر کے آئیں، آپ وہاں پہ بھی خبر تلاش کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ نہیں شفیق صاحب، ایک آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 دن یہ چھٹی کے بھی جو دن تھے پروگرام کے بعد، کہ ایک نیا فیک نیوز کا ایک سیلاب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ ویسے اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور کل بھی دیکھے کہ جو بڑا گروپ ہے ایک جنگ گروپ، اس میں بھی ایک جو خبر انہوں نے شائع کر دی کہ جو 33 ارکان ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ ساتھ چھوڑنے والے ہیں، اور جو ارکان ہیں انہوں نے پھر خود جو ہے وہ اس گروپ کو فون کر کے، اس کی انتظامیہ کو فون کر کے واضح کیا کہ بھائی ہم تو نہیں جا رہے، تو ہماری خبریں کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح جو فیک نیوز ہیں وہ بھی آج کل جو ہیں وہ عروج پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، نہیں ویسے دلچسپ بات یہ کہ ایک بڑے گروپ نے پرسوں اپنے چینل پہ خبر دی کہ انہوں نے ایک کیس جیت لیا ہے فیک نیوز کا، ان کے خلاف ایک فیک نیوز چلی تھی تو وہ انہوں نے جیت لیا ہے، اور انہوں نے عدالت کو درخواست دی ہے کہ اس آدمی کو پابند کیا جائے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے خلاف جھوٹی خبریں نہ چلائے۔
تو میں ہنس رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی اگر مہربانی کر کے وہ پیکا والا اپنا اشتہار بھی چلا دیتے تو ذرا اچھا لگتا کہ اپنی دفعہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نظر آتی ہیں، اور جب اس پہ عمل ہونے کے لیے قانون سازی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی شفیق صاحب وہ جو کہتے ہیں نا مالکان جو ہیں ان کے ایک بزنس انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے سب کے بزنس انٹرسٹ ہیں. اب پولیٹیکل انٹرسٹ بھی بڑے ڈومیننٹ ہو گئے. اچھا ان پولیٹیکل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے چینلز جو ہے نا وہ رپورٹیں تیار کرتے ہیں، خبریں تیار کرتے ہیں، ڈیسک پہ بیٹھ کے چیزیں تیار ہوتی ہیں. بعض اوقات تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا جس کے نام سے خبر چھپ رہی ہے اس کو بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ، چیزیں ویسے چھپ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو پوری لہر چل رہی ہے نا اس وقت، اس کے اندر یہ جو فیک نیوز ہے یا جو پلانٹڈ خبریں ہیں جو خاص طور پہ کریٹڈ ہیں ڈیسک پہ بیٹھ کے، اس کو اتنی اس وقت بالادستی حاصل ہو گئی ہے کہ ہر 10 منٹ بعد لگتا ہے یا پاکستان ٹوٹ رہا ہے یا حکومت جا رہی ہے یا فلاں کچھ ہو رہا ہے یا فلاں کچھ ہو رہا ہے. تو کرائسس جو ہے وہ کریٹ کرنا نا ان کی مجبوری بن چکی ہے. لیکن اس میں دیکھیں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے ورکر ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں نا. انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی لائن پکڑی ہوئی ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہے، کوئی کسی کی چڑیا بیچ رہا ہے، کوئی کسی کا طوطا بیچ رہا ہے. یہ وہ بھی اس میں برابر کے حصے دار اس ہیں. میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا کہ جو پروفیشنل بینگ ایڈیٹر میں چونکہ میں ہوں، ہم شفیق صاحب مثال کے طور پر شفیق ہی مجھے اکثر شام کو ایک ٹپ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یار اس پہ کام کروا لے. اب اس نے 2-3 دن سے مجھے کہہ رہا ہے کہ جی جو یہ نجومی ہوتے ہیں اور یہ ذرا ان سے پتہ کروائیں ذائچہ کہ بھئی کس کا کیا ہے کیا. وہ میں نے ایک رپورٹر کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ بھئی آپ یہ کر کے دیں. کہتا ہے جی یہ پورے نہیں ہو رہے، ابھی ہو جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ اخبار کے یا چینل کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ ایڈیٹر مثال کے طور پہ کئی تجزیے میں بیٹھ کے ٹپ دے دیتا ہوں کہ یار یہ دیکھو نا سچویشن ایسی ہے تو یہ ایسی ہے تو یہ ایسی ہے، تو اگر ہم اس کو اس طرح بنائیں تو ایک تجزیہ بن جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ ہم بہت ساری خبریں جو ہم نے پلانٹ کی ہوتی ہیں ہم کسی کے نام سے چلا یہ دیتے ہیں. دیکھیں نصر اللہ دریشک اور ریاض فتح بیچارے دوسری بار تردید کر چکے ہیں کہ بھائی ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے. ٹھیک، اب حافظ آباد میں کل جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا. ایک رپورٹ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ. پاکستان کی آن، پاکستان کی جان، مرنے بران، اپوزیشن کے لیے طوفان، عمران خان. وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب عوامی رابطہ مہم جاری. حافظ آباد میں پی ٹی آئی کا کامیاب جلسہ، عوام کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی. وزیر اعظم نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام تحریک عدم اعتماد کی کوئی فکر نہ کرے. یہ جو سب اکٹھے ہو کر کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے، آنے والے دنوں میں سب دیکھیں گے کہ حکومت گرانے کے لیے جو 3 چوہے نکلے ہیں وہ خود شکار ہو گئے ہیں. یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے. حافظ آباد میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مغرب میں جمہوریت کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کا ضمیر خریدے. نامور اور کرپٹ لوگ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ریاست گرانے کے لیے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی پیسے کے زور پر حکومت گرانے کی کوشش کرے تو قوم مقابلہ کرتی ہے. ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپٹ لوگ، مجرم، عدالتوں میں جن کے کیس، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا. عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا. وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ ڈرون حملے انسانی حقوق کے خلاف ہیں، اسی لیے ان کے خلاف دھرنے دیے. نواز شریف اور آصف زرداری نے کبھی ڈرون حملوں کی مذمت نہیں کی. شفیق صاحب جو 2-3 جلسے ہوئے اس میں تو عمران خان کی پاپولرٹی لگتا ہے کہ مزید بڑھی ہے اس ساری کرائسس سے. آپ یہ دیکھیں اتنا کچھ اپوزیشن نے وویلا مچایا ہوا ہے کہ عدم اعتماد آج آئی کل گئی، اتحادی وغیرہ سب، لیکن جو عوام کی سپورٹ ہے وہ دیکھیں. عوام کی سپورٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوئی اور ایک سے ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے. اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو اپوزیشن نے کہ وویلا مچایا ہوا ہے تقسیم شدہ اپوزیشن نے، وہ حالات اس طرف نہیں ہیں. فیصلہ کرنا ہے دیکھیں عوام نے، ٹھیک ہے آپ عدم اعتماد لے آئیں، لیکن اس میں آپ ایک تو ان پر نوشتہ دیوار ہے نا کہ ان کے پاس 172 نمبر نہیں ہے.
اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی تم 10 لاکھ کے ڈی چوک میں جلسے کے بجائے 172 بندے لے آؤ. اللہ کے بندے 172 بندے آپ نے لے کے آنے, عدم بعد آپ نے فائل کیے عمران خان کے خلاف. یہ حالات ہیں کہ وہ ان کو یہ اپنا یہ بھی دیکھتے ہیں ہم نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, اتنی فرسٹریشن میں. پھر فضل الرحمان صاحب 2-3 ٹی وی پروگرام میں دیکھیں وہ ایسا ڈانٹ رہے ہیں ان کو کہ وہ سوال نہ کریں. تو یہ دیکھیں اب یہ جو اپنا آپ نے بات کی ہے پرائم منسٹر کی سپورٹ کی, وہ تو ظاہر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور بڑے پرجوش جلسے کیے انہوں نے. اور یہ جو پھر سینٹرل پنجاب میں کل کا جلسہ سینٹرل پنجاب میں تھا, وہ جو کہتے ہیں نون والے کہ یہ ہمارا ہوم فیلڈ ہے, ہمارا پلے گراؤنڈ ہے, ان کے اپنے دیکھیں ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کیا ہوا. اس سے بڑا جلسہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں نے اس سے پہلے الیکشن کے کافی جلسے کور کیے حفظ آباد میں, اس سے بڑا جلسہ نہیں دیکھا. پھر لوگوں کا اس میں دیکھیں کہ لوگوں کو جوش و خروش دیکھیں. اب دیکھیں اگر یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, ہم اس پروگرام میں شروع میں ہم نے کہا تھا کہ بھائی اگر اپوزیشن جب یہ اپوزیشن جلسے کر رہی تو عمران خان کو بھی پی ٹی آئی کو بھی جلسے کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے ٹیمپریچر کا پتہ چلے. بالکل صحیح ہے. یہ جو لوگوں کا ٹیمپریچر ہے نا, جب یہ بھی میٹر کرتا ہے, جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا اپوزیشن پہ اور دوسرے پارٹیوں پہ اثر پڑے گا, اتحادیوں پہ. بھائی یہ عمران خان اسٹل دیئر, اس کی سپورٹ ادھر ہے, اس کا بیس کم نہیں ہوئی. تو یہ بڑا اچھا ہے. آگے بھی جلسے آ رہے ہیں, پھر ڈی چوک پہ جلسہ آ رہا ہے, انہوں نے کہا 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے ہیں. تو اٹ میٹرز. یہ جو ہوتی ہے نا ہمارے اخبارات میں ایک یوز ہوتا ہے لفظ فیصلہ کن قوتیں. اچھا, وہ فیصلہ کن قوتوں کا نام ہی لکھا ہوتا. لیکن جب یہ وہ دیکھیں گے, یہ ریڈنگ کریں گے کہ بھئی یہ لوگ جو آ رہے ہیں, تو یہ وہ فیصلہ کن قوتیں جو نام نہاد جن کو ہم نے بنا دیا ہے, وہ بھی میٹر کرتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھتی ہیں, صورت پلس دیکھتی ہیں لوگوں کیا ہے, اور لوگوں کی پلس جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. کل خان صاحب کے تقریر میں ایک جو نوٹ کی گئی بات وہ کہ وہ ذرا قدر تحمل میں تھے بڑے, اور انہوں نے کچھ تھوڑا سا ہاتھ بھی ہولا رکھا ہے. کوئی دیکھیں عمران خان صاحب کی خوبی ہے, انہیں کہاں یارکر کرنا ہے, کہاں ان سوئنگ کرنی ہے, کہاں آؤٹ سوئنگ کرنی ہے, کہاں باؤنسر مارنا ہے اور کہاں چھکا مارنا ہے. وہ اس کے ماسٹر مائنڈ آدمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کے کانٹیکس میں, ہمارے صرف اپوزیشن جماعتیں نہیں, میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سیاسی پنڈت یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی کھو چکے ہیں, اور جب یہ میدان میں جائیں گے تو لوگ ان کے اوپر باقاعدہ لان تان کریں گے. اب دیکھیے حکومت میں عمومی طور پہ جلسے بڑے ہو جاتے ہیں سار صاحب, جی سر, لیکن جو یہ جلسے ہوئے ہیں اس کے اندر جو عوام کا آپ نے رسپانس دیکھا ہے اور جس طرح سے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں. اور یہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ پچھلے 20-25 دن کی پالیٹکس میں عمران خان نے اپنی پاپولیرٹی کو بڑھایا ہے. اچھا, کل کے جلسے میں ان کی باڈی لینگویج میں ان کا لیول آف کانفیڈنس وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا. اچھا ٹھہراؤ بھی تھا. یعنی اب دیکھیے نا, انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ سمیت ہر ملک سے بہتر تعلقات چاہتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے کوئی دشمنی نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میرے بارے میں یہ پرسپشن ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ شاید میں کوئی اینٹی امریکہ ہوں. انہوں نے کہا میرا ایک موقف ہے کہ امریکہ ہم پہ چیزوں کو ڈکٹیٹ نہ کرے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرے. اس طرح سے انہوں نے خاص طور پہ اپنی حکومت کی اچیومنٹ کے بارے میں بتایا, اپوزیشن کے بارے میں بھی جو کچھ بات ہوئی. تو مجھے لگا کہ کل کی جو گفتگو تھی یہ ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے تھی جو انہوں نے میلسی میں اور دیر میں کی. یہاں تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی نظر آیا. اچھا, کل یہ میں 2-3 ٹی وی چینل پہ رات گیا پروگرام میں, تو میں نے دیکھا کہ ہر تجزیہ کار اور اینکر اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے. اچھا, بعض کے پیٹ میں تو یہ مروڑ اٹھے ہیں کہ اگر عمران خان سخت رویہ اپنائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. عمران خان ذرا تھوڑا سا بیلنس کرے تو کہتے ہیں آج یہ بیلنس کیوں رہا ہے. وہ جو بلاول صاحب نے کہا جی یہ تو ڈر گئے ہیں, یہ سہم گئے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہر کھلاڑی جو ہوتا ہے یا ہر سیاستدان نے اپنی اسٹریٹجی خود ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ کہاں اس نے کس شدت کے ساتھ بات کرنی ہے, کہاں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے, کہاں لچک دکھانی ہے, کہاں اس نے اپنا نرم رویہ اختیار کرنا ہے, کہاں سخت رویہ اختیار کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو لہر شروع ہوئی ہے جلسوں کی. اچھا, بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا تحریک عدم اعتماد کے ڈر سے عمران خان نے جلسے شروع کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی بات آ رہی تھی یہ اسی وقت جلسے پلان ہو چکے تھے, اور اس کا ایک نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ دیکھیے 2 فائدے عمران خان صاحب نے اٹھائے. ایک فائدہ یہ اٹھایا جو ابھی شفیق عوان صاحب نے کہا کہ انہوں نے پبلک کو چارج کر دیا ہے, اپنی پارٹی کو ریچارج کر دیا. میں آپ کو امین ذکی صاحب جو ان کے پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر تھے, ان کا ایک کلپ سن رہا تھا. انہوں نے کہا لاکھ اختلافات ہمیں عمران خان صاحب سے رہے ہیں, انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا ہے, علیم خان گروپ آ گیا, جہانگیر ترین گروپ آ گیا, ہم نظر انداز ہو گئے.
لیکن اس وقت انہوں نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یعنی جتنے نظریاتی لوگ تھے ان کے اختلافات بھی تھے وہ واپس ریچارج ہوئے ہیں. ان کو نظر آ گیا کہ یہ جو سازش عمران خان صاحب کے خلاف کی جا رہی ہے اس میں بطور پارٹی ورکر ہمیں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو اور یہ بھی اٹک والے جو ہیں ایم این اے انہوں نے بھی کہا کہ میرے اختلافات اپنی جگہ لیکن اس موقع پہ میں اس وقت جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کیا اپنی پارٹی کو بھی, اپنے ووٹر کو بھی, اپنے سپورٹر کو بھی اور اپنی حکومت کو بھی. عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. ڈوگر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے چارج کیا ہے اور لوگوں کو, اور ان کے جو ارد گرد جو دوست تھے جو تھوڑے بہت ناراض تھے وہ بھی واپس آئے ہیں. کل کا جلسے کے اندر جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ چیزوں کے اوپر اوورکم کر چکے ہیں. پاکستان میں آج سیاست اگر ہو رہی ہے تو وہ عمران خان اور اینٹی عمران خان ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑی عمران خان کی سیاسی کامیابی ہے. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے وہ اپوزیشن کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے اور ہمیں بھی اپنے اراکین پر اپنے اتحادیوں پر مکمل اعتماد ہے. اور پرائم منسٹر نے جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہوئی ہے یہ پروگرام عدم اعتماد کے آنے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جب تحریک عدم اعتماد کو شکست ہم دیں گے ان اپوزیشن کے تمام اس ٹولے کو جو اپنے مفادات کے لیے اکٹھا ہو گیا, تو اگلے جو سال ہوں گے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے سال ہوں گے. اور جو 3 سال ہم نے محنت کی ہے اس کے ثمرات عوام کے سامنے نظر بھی آئیں گے اور ان کو اس کا فوائد بھی حاصل ہوں گے. سے یہ بتائیے کہ اتحادیوں کے حوالے سے آپ لوگ مطمئن ہیں, جو پنجاب کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا کوئی اتنا اچھا وہ تاثر نہیں آ رہا اتحادیوں کی جانب سے؟ دیکھیں سیاست تو ہے تاش کے پتوں کا کھیل اور پرویز الہی صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنے اور اس پر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج کل اس کا سیزن بھی ہے. تو ہمیں تو قافلے کی قیادت جب بھی ملی ہے پرویز الہی صاحب سمیت انہوں نے حکومت کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے. باقی ہر شخص اپنا سیاست اپنے ماحول کے مطابق اور اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے کرتا ہے, یہ ان کا حق ہے. بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب. خالد صاحب, کل وزیر اعظم نے ایک بات کی کہ میں جو ہے یہ آلو ٹماٹر جو ہے ان کے قیمت جاننے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں نے تو قوم کو بلڈ کرنا ہے. اس پہ مخالفین کی بڑی گفتگو ہوئی. ذرا میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ آپ بات کریں کہ وزیر اعظم اور ایک جسے کہتے ہیں رہنما کا کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے, وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ اپنا جو ایک بیانیہ ہے ان کا پہلے روز سے جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں, بلکہ حکومت سے پہلے تھا, کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ کرپشن کے معاملے پر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ جو اپوزیشن کی قیادت جو این آر او مانگ رہی ہے اس این آر او کو بھی کسی صورت وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا اس میں وزیر اعظم نے دیکھیے شفیق صاحب, ایک یہ جو حافظ آباد ہے, حافظ آباد پنجاب کا سب سے چھوٹا ضلع ہے آبادی کے لحاظ سے. یہ گجرانوالہ کی تحصیل تھی اور اس کو ضلع بنا دیا گیا اور ایک حلقے کی جو ہے وہ یہ ڈسٹرکٹ ہے. لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں کتنا بڑا اجتماع تھا جس سے وزیر اعظم نے خطاب کیا اور کتنا جوش و خروش اس جلسے کے اندر جو ہے اب وہ ہمیں نظر آ رہا تھا. اور فیک نیوز دینے والے, جو فیک نیوز جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے, جو ایک بڑے گروپ کے اخبار میں شائع ہوئی ہے, اس فیک نیوز دینے والے رپورٹر نے جس ایم این اے نے یہ اتنا بڑا جلسہ کروایا ہے اور اتنا پرجوش جلسہ کروایا ہے, اس کا نام بھی جو ہے اس فیک نیوز کے اندر دیا گیا. دیکھیے کہ اتنا جو جہاں پر اتنا پرجوش جلسہ ہو, کارکن پرجوش ہو, وہاں پر تو ایم این اے بھی جرت نہیں کر سکتا کوئی بھی کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کر ادھر ادھر جانے کی ضرورت. دوسرا, اس جلسے کے اندر جو تقریر کی وزیر اعظم نے, رانا صاحب, وزیر اعظم نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اس نظام کے خلاف, ان کی حکومت کے خلاف جو سازش کرنے والے ہیں
ان کو بھی بے نقاب جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے، اور اس سے جو سب سے بڑا فائدہ پہنچا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن غیر فعال تھے، غیر متحرک ہو چکے تھے، سلمان صاحب وہ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں، اور اسلام آباد میں ابھی جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر کارکن جو ہے، کل بھی میری بات ہو رہی تھی جیل میں کسی ایک دوست کے ساتھ، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں تو جیل میں آیا ہوں، وہاں جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، اپوزیشن کا پریشر، میڈیا کا پریشر، میڈیا بریگیڈ کا پریشر، اور 4-5 جو ہمارے صحافتی ادارے ان کا پریشر کہ اعتماد، طریقہ اعتماد ابھی اور ابھی آئی تو اب تبھی آئی اور یہ کامیاب ہو گئی بلا بلا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا جو اعتماد ہے وہ تو روز بروز زور پکڑ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھو بھائی، بات یہ کہ عمران خان صاحب نے نا اپنے کیریئر میں ٹیسٹ اور ون ڈے میں ٹوٹل ملا کے نا 26,919 گیندیں کی، ٹوٹل گیندیں ٹیسٹ میں بھی اور ون ڈے میں بھی 26,919، اور ریکارڈ یہ کہ اس میں ایک نو بال نہیں ہے، ہاں جی، واہ، ایک نو بال نہیں ہے، 26,919 گیندوں میں ایک نو بال نہیں کیا عمران خان نے۔ اس سے ان کی ایکوریسی اور ڈسپلن کا اندازہ کریں۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہی ہے، دیکھیں عمران خان کو، میں پرائم منسٹر تو قوم کے ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن میں عمران خان کے اندر ایک پرائم منسٹر نہیں، میں ایک لیڈر دیکھتا ہوں۔ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اہداف بڑے دور کے ہوتے ہیں، چھوٹے دور نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کل جب انہوں نے کہا کہ میں ٹماٹر انڈے کی کوئی قیمتیں دیکھنے نہیں آئے، میں نے تو قوم کو اپلفٹ کرنا ہے، بڑی بات ہوئی۔ جی یوں ہیں نون لیگ کے بہت سارے وہ جو آپ کے وہ کیا کون سے بریگیڈ کہتے ہیں آپ، وہ میڈیا بریگیڈ، انہوں نے جی بڑی ٹویٹس اور یہ اور وہ۔ مجھے بتائیں یار، جس جماعت کے لیڈر آپ بلاول بھٹو کو یہ نہیں پتا کہ انڈے پر کلو آتے ہیں یا پر درجن آتے ہیں، اور جس جماعت کی لیڈر مریم نواز کو یہ نہیں پتا کہ پیٹرول جو ہے وہ گیس اسٹیشن سے نہیں ملتا، جن کے زمین پہ پیر ہی نہیں ہے، جن کے عوام سے براہ راست تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان سر، آپ میری بات یاد رکھیے گا، فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہسٹری لکھ رہے ہیں، یہ ابھی نہیں سمجھ آ رہی کسی کو، یہ کوئی کچھ سال بعد لوگوں کو پتہ چلے گا وہ کتنا بڑا احسان کر کے گیا اس قوم کے اوپر۔ شفیق اوان صاحب، آپ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، ہم نے بہت وزیر اعظم دیکھے ہیں اپنی لائف میں، ایسے وزیر اعظم بھی دیکھیں جو کہتا ہے کہ جی میرے اوپر جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا وہ میرا باس ہے، وہ ابھی کہے گا میں ریزائن کر دوں گا۔ ہسٹری میں ایسے وزیر اعظم بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان ایک وزیر اعظم تو ہوں گے، لیکن عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے پاکستان میں، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کوئی عوامی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور سمجھنے والا لیڈر آیا تو وہ عمران خان آیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ کرائسس ہیں، کپتان کا اور لیڈر کا پتہ تو کرائسس میں ہی چلتا ہے نا کہ وہ کتنا بڑا لیڈر ہے، کتنا بڑا اس کا وہ کرائسس ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کل فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں اسکول کے بچوں کو جلسے میں بلا لیا، اور بلاول بھٹو صاحب بھائی آپ بھی کبھی اسکول ہی پڑھ لیتے یار پاکستان کے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل اتوار تھی اور اتوار والے دن کوئی اسکول نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں شفیق اوان کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اچھا، کل ایک سروے ہوا ہے سر، اور یہ سروے ہوا جناب علی، ایک ہیپلز کا کنسلٹنٹ نے سروے کیا، اس میں 62%، 62% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو تو حالات لگ رہے ہیں اس میں تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ تو عام آدمی کی پرسیپشن بھی اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے، اور میرے خیال اس میں عمران خان کے باڈی لینگویج اور ان کی مووز کا بھی اثر ہے۔ دیکھیے لوگوں کی پلس یہ کیوں آئی ہے، اس لیے آئی ہے کہ یہ طریقے عدم اعتماد جو ہے یہ عوام کے مسائل کے لیے نہیں ہو رہی، اپنی ذاتی لڑائی کے لیے ہو رہی ہے، اپنی ذاتی گین کے لیے ہو رہی ہے، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے، سارا ان کا فوکس یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب سے یہ عدم اعتماد کا گلگلہ اٹھا ہے، مجھے بتا دیں کسی ایک اپنا لیڈر نے پوچھے کہ چاہے وہ مریم ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے بلاول ہوں، چاہے مولانا ہوں، چاہے عاصم زرداری ہوں، کوئی عوام کے مسائل کی بات کی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے دیکھے اقتدار بانٹ لیا ہے، فلاں صدر ہوگا، کیا بلی کے خواب چھچڑے کہتے ہیں نا، فلاں صدر ہوگا، فلاں گورنر ہوگا، فلاں پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا، فلاں 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 ہوگا۔ انہوں نے عوام کے لیے ایک لفظ نہیں بولا کہ عوام کو کیا ریلیف دیں گے، عوام کے لیے کیا وہ اپنا بہتری کریں گے۔
تو یہ سروے جی بالکل ٹھیک ہے، عوام کی پلس، لوگوں کی پلس ہے کہ بھائی یہ جو اپنی ساری کر رہے ہیں یہ اپنی ذاتی گین کے لیے کر رہے ہیں، ذاتی اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو پھر عوام کے پلس تو یہی آنی ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں پلس میں یہ بھی ہے کہ 78% عوام کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو ایڈریس کیا تو جا رہا ہے لیکن تھوڑا اور سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مہنگائی تو اس وقت پورا ایک عالمی مسئلہ ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ بحران ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں چیزوں کو ٹیکل بھی کیا گیا ہے، کچھ چیزوں میں کمی بھی آئی ہے، کچھ چیزوں میں ابھی اضافہ بھی ہے، اور خود پرائم منسٹر جب اعتراف کرتے ہیں کہ مہنگائی ایک بڑا ایشو ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینا، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں چلیں گی۔ دیکھیے جو اصل جو چیز ہے جس پہ لوگوں نے پرسیپشن بلڈ کیا ہے کہ یہ طریقہ عدم اعتماد ناکام ہوگی، وہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے کانٹرڈکشنز کو دیکھا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کل سارا دن بریکنگ نیوز چلی ہے کہ جناب پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور یہ بھی اتفاق ہو گیا کہ 1.5 برس تک جو ہے نا نظام چلے گا اور 2023 میں الیکشن ہوگا۔ کل ساری ٹاپ سٹوری شفیع صاحب یہ تھی۔ خاقان عباسی صاحب رات ٹی وی پہ آئے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے فیصلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا، یعنی میں پارٹی کا سب سے سرکردہ رہنما ہوں اور مجھے تو نہیں پتا یہ کہاں طے ہوا ہے، کس نے طے کیا ہے، اور بلاول صاحب زرداری صاحب کیسے طے کر سکتے ہیں؟ پارٹی کے اندر اگر طے ہوا ہے تو ہم سے تو کوئی کسی جگہ پہ مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا اس سے پوچھا گیا چیمہ صاحب سے کہ بھی یہ معاملہ طے ہو گیا، طارق بشیر چیمہ صاحب سے، انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ یعنی اتنا ابہام پیدا کر دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ساری سٹوریاں جو ہے نا یہ پلانٹڈ آ رہی ہیں، خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، ابھی اصل میں فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ مثلا یہ کہہ دیا گیا کہ جناب کل آج 2 بجے جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب اور یہ سارے اتحادی جماعتیں مل کے مشترکہ پریس کانفرنس کریں گی، ہر چیز پہ اتفاق ہو گیا۔ باپ پارٹی نے اس کی تردید کر دی، ایم کیو ایم نے رات تردید کر دی کہ جناب یہ کاف لیگ اپنا فیصلہ کریں، ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ سو میرا کہنے کا مطلب ہے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سارا کا سارا میڈیا منورنگ ہو رہی ہے اور لڑائی جو ہے وہ سیاست کے اندر کم ہے اور میڈیا کے اندر جو ہے نا اپنے اپنے انٹرسٹ کی بیسس پہ گیو اینڈ ٹیک چلائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت گرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس وقت حکومت گرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا، ڈی سٹیبلائز ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کا جو منظر نامہ ہے نا وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری ریجنل پالیٹکس ہے اس کے معاملات کیا ہیں، تو اس لیے مجھے لگتا پھر جو باڈی لینگویج ہے پرائم منسٹر کی جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو لگ یہ رہا ہے کہ اچھا یہ بھی دیکھیے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے اپوزیشن حکومتی جماعت کے 30 سے قریب 25-30 لوگوں کو توڑا ہوا ہے، ان میں سے بے شمار لوگ تردید کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب 15 سے 20 لوگ اپوزیشن جماعتوں کے بھی ہیں، وہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس دن وہ ہوں گے بھی نہیں، یہ ویسے ہی منظر نامہ ہے جیسے سینٹ کے اندر ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے ایک سیاسی ماجرائی گیو اینڈ ٹیک کے کانٹیکس میں، بارگیننگ کے کانٹیکس میں ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اصل میں اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جس کا ذکر کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کا، انہوں نے کیا کہا، میں چاہ رہا تھا کہ ذرا وہ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پنجاب کی صورتحال پہ کیا کہا جی، گفتگو کرتے ہوئے ذرا ایک نظر دیکھیے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ نون لیگ اس بات میں مان گئی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا جو عہدہ ہے وہ پرویز الہی صاحب کو دے دیا جائے گا؟ اس بات میں پارٹی میں اتفاق ہو گیا؟ نہیں، یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں، ابھی تو پنجاب میں عدم اعتماد کی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن سپورٹ اگر آپ کو ابھی چاہیے وفاق میں تو کیا اس پر پہلے آپ اتفاق کریں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ ہاں ہم آپ کو دیں گے چیف منسٹر کا عہدہ؟ دیکھیں یہ معاملات جب پنجاب میں کچھ ہوگا تو اس وقت طے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا ابھی ان کا طے ہونے کا وقت ہے، ابھی تو وفاق کی بات ہے۔ آفر تو کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی؟ نہیں، کوئی ایسی آفر نہیں، کسی کم از کم مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے ٹی وی پر سنتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ آفر شہباز ہوئی شریف ہے۔ صاحب نے کسی موقع پہ ان کو یہ آفر نہیں کی کہ ہم آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنائیں گے؟ نہیں، کم از کم میری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی نالج میں تو ہوتا اگر آفر کی گئی؟ جی میں کم از کم میری نالج میں نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، بڑا دلچسپ اس میں اس سارٹ میں جو مجھے اس چیز نظر آئی، وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ اور اخبار میں ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، یعنی جو لیڈر ہے اس کے علم میں نہیں ہے تو ٹی وی اور اخبار کے علم میں ہے بس۔ دیکھیے رانا صاحب، مجھے تو اصل جو کرائسس ہے اور اصل جو بحران ہے وہ اس عدم اعتماد کی تحریک اگر کسی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد جو سیاسی بحران ہوگا یہ اپوزیشن کی جماعتوں اور قیادت کے درمیان، مجھے تو وہ اس سے بھی بڑا جو ہے وہ بحران لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو پاور شیئرنگ ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہے شفیق صاحب وہ نون لیگ ہے، اور نون لیگ کی تو روایت رہی ہے، ہم نے تو پچھلے 30 سال میں نہیں دیکھا، وہ تو پاور شیئرنگ پر جو ہے وہ شیئر کرنے پر یقین ہی نہیں رکھتی، تو وہ کیسے ایک جو صوبہ ہے جس میں ساری ان کی سیاست کا دار و مدار جو ہے
اسی صوبے کے اندر ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے الیکشن کمیشن کے اندر ایک ممبر جو ہے پنجاب کا اس سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا تھا. وہ کیسے وزارت اللہ صوبے کی جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو دے سکتی ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو پاور شیئرنگ کا آج جو نظام ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اگلا جو سیٹ اپ ہے اس کا کوئی رانا صاحب کو خط و خال نہیں ہے. تو جب یہ پاور شیئرنگ کے لیے ان کی لڑائی ہوگی، ان کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہوگے، تو ملک میں زیادہ بڑا کرائسس ہوگا. اور عام آدمی میں آپ کو بتاؤں، اور سیریس حلقے جو ہیں پاکستان کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے، اپنی میعاد پوری کرے. اسرار صاحب یہ بتائیے، جو بھی خاقان عباسی صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، ہو سکتا ہے میڈیا کے اندر ہو، اخبارات میں ہو، ہمارے پاس تو یہ کرائسس نہیں ہے، اور نہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی ایسی بات آفر کی ہے. تو یہ سارا کھیل جو میڈیا کے اندر چل رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ نا ایک حاج صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو نیچے ان کا دوست بیٹھا تھا، تو وہ ساتھ والے کو بتا رہا تھا حاج صاحب بڑے نیک آدمی نے، بڑی خیرات کر دینے، غریباں دے بڑے کام آندے نے. تو حاج صاحب نے اپنی نیت توڑ کے کہتے 10 میں عمرے بھی کیتے ہیں. تو یہ جو یہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں خود جو حاج صاحب کے اندر بھی نہیں ہے نا خوبیاں، وہ انہیں پتہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان بعض سیاستدانوں سے زیادہ خواب تو یہ خود دیکھ رہے ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اپنے نجم سیٹھی صاحب کو آپ دیکھیں، وہ پچھلے 3 سال سے کتنی دفعہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا چکے ہیں، عمران خان کو وہ فارغ کر چکے ہیں، اور ساری کایا پلٹ چکی، اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف سے جا کے مل چکی. وہ بس آنے والے ہیں، عمران خان فارغ ہو گئے ہیں. اور اب یہ ان کی خواہشات جو ہیں اس کی ریزن یہ کہ ان کا دال دلیہ چلنا مشکل ہو گیا ہے. آذربائیجان سے جو باسکٹس آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کی باسکٹس بند ہو جائیں گی آذربائیجان کی، اور وہ خالی آذربائیجان کو پھل کو امب تھیڑی تو وہ ایک باسکٹ پورا ایک پیکیج ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ان خوابوں سے کچھ نہیں ہونا. اصل یہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ وہیں اپنی جگہ پہ رہیں گی. اب سر ہارس ٹریڈنگ کا ایک شور مچا ہوا ہے. کل وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کو روکیں. آئین بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں، جیسے کہ سلمان صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے 15 سے 20 بندے انہوں نے پی ٹی آئی کے توڑ لیے ہیں، حکومتی اتحاد کے نہیں، پی ٹی آئی کے. تو بھائی کس قیمت پہ توڑیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں ہارس ٹریڈنگ کے، دوسری طرف آپ کھلا تسلیم کر لیں کہ آپ نے یہ بندے اتنے توڑ لیے ہیں. تو کیا ہمارا الیکشن کمیشن جو ہر معاملے پہ وہ نوٹس لیتا ہے، اس پہ نوٹس نہیں لیا؟ ہماری عدلیہ ہر معاملے پہ نوٹس لیتی تھی کہ اس معاملے پہ نوٹس نہیں لے سکتے. بھائی آپ کے پاس کیا گڈرسنگی، کیا آفر کر رہے ہیں آپ؟ اور پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں 18 سے 20 کروڑ کو آفر ہو رہی ہے. تو یہ سارا لوٹ کا مال جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، یا سندھ کو جو ڈیولپمنٹ کا پیسہ تھا، وہ ہم تو یہی کہیں گے نا، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ 18-20 کروڑ کم رقم نہیں. اگر آپ 15-20 بندوں کو خریدنے کی بات کرتے ہیں تو یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ممبر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر کو نے کہا کہ مجھے کچھ ممبران نے بتا بھی دیا ہے. تو میرے خیال میں اداروں کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. یہ موقع ہے کہ وہ نوٹس دیں، پتہ کریں کہ یہ کون خریداری کر رہا ہے. اگر خرید و فروخت کر کے حکومت چینج ہونی ہے تو پھر ان کا ضمیر، ان کے باقی چیزیں دیکھ لیں. بالکل میرے خیال ہے اس سے اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. بات یہ ہے اسرار صاحب، پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں اب 2 بڑی ایسی خرابیوں نے جنم لے لیا ہے. ایک تو یہ کہ ساری پالیٹکس اب پیسے کی بنیاد کے اوپر، دولت کا کھیل آ گیا ہے، کارپوریٹ کلچر بن گیا ہے، جمہوریت کارپوریٹ ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی قیمتیں جس انداز سے لگ رہی ہیں، یہ عمران خان ہی وہ واحد سیاستدان ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے 15 سے 20 لوگوں کو کے پی کے سے باہر نکالا اور کہا کہ جناب ان کو کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا. بڑے حیران ہو گئے کہ لوگ ایم پی ایس کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے. باقی دونوں جماعتوں نے کمیٹیاں بنائی جو آج تک کمیٹی نکل نہیں سکی. کل جو پرائم منسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ دیکھیے ریاست کے تمام ادارے، الیکشن کمیشن، جوڈیشری اور لوگ خود ووٹر، یعنی ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا احتساب کریں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آگے جا کے اپنی قیمتیں لگواتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی جمہوریت کی خاطر قیمتیں لگ رہی ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ کوئی قانون کی حکمرانی کی خاطر قیمتیں لگ رہی ہیں؟ ایک پیسے بنانے کا کھیل بنا دیا گیا ہے. اور کون لوگ ہیں جو یہ پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟
کون انویسٹر ہیں جو آکے پالیٹکس میں آکے ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ارکان اسمبلیوں کی بولیاں لگتی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم خاموش رہیں گے، ہمارے ادارے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیں گے؟ تو یا تو پھر آپ اس جمہوریت کا بستر بوریاں لپیٹیں اور یہاں لگا دیں پیسوں کا، بس ایک کھیل لگا ہوا لگا رہے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک انڈیکیٹ کیا ہے، پہلے بھی وہ بار بار کہتے رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام ریاستی اداروں کو اس کے اوپر ایک پیج پہ آنا چاہیے، جہاں کسی جماعت کے کسی فرد کے بارے میں خبر آ جائے اسے تا حیات آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا، ادروائز یہ کھیل جو ہے نا پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو بدنما۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بریک لینی ہے، لیکن اس سے پہلے روزنامہ 92 کا اداریہ ہے، ہمارے دوست ہیں اشرف شریف صاحب، وہ لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، انہوں نے بہت 2-3 امپورٹنٹ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی حکومت کو ہٹانے کے لیے جو غیر جمہوری حربے ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہارس ٹریڈنگ اور طاقت اور سازش کے ذریعے حکومت کو ختم کرانے کا کھیل ختم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو اس وقت حکومت کو ہٹانے کے لیے، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے متحرک ہیں، سرگرم ہیں، انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ اتفاق کیا تھا، یہ طے کیا تھا کہ آئندہ سے کوئی بھی جمہوری حکومت کو جو ہے اس طرح جو ہے عدم استحکام کا شکار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے ہارس ٹریڈنگ پر بھی دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، کیونکہ دونوں جماعتیں جو ہیں ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، فلور کراسنگ کے ذریعے شکار ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ دونوں جماعتوں کی قیادت جو ہارس ٹریڈنگ کے اندر، فلور کراسنگ کے اندر بڑی مہارت حاصل کر چکی ہیں، جو اس ملک کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد رکھنے والی ہیں، اب ایک جمہوری حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہونے جا رہا ہے وہ اس ملک کی معیشت کا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے دیکھیں کہ ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کہاں چلی گئی ہے، ہماری اکانومی پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، $130 ارب کے ہم نے قرضے دینے ہیں، ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ سارا ہے اب وہ $20 ارب تک بڑھنے کا امکان ہے، ہمارا تجارتی سارا $32 ارب تک پہلے 8 ماہ میں ہو چکا ہے۔ تو آپ اکانومی کی تباہی کے لیے، اکانومی کو مزید برباد کرنے کے لیے جو ہے اس وقت جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس عمل سے جو ہے عام آدمی کا نقصان ہو۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اور جیسے شفیق عوار نے کہا کہ 16 17 18 کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی جیب میں 5-10 ارب روپے ہیں وہ اس جمہوری نظام کو خرید سکتا ہے، اور ارکان اسمبلی کے جو ضمیر ہیں انہیں خرید سکتا ہے۔ کیا اتنی اوقات ہے ہمارے جمہوری نظام کی؟ اس پہ اداروں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ووٹ ڈل جائیں گے تو پھر ادارے ایکشن لیں گے۔ تو جو پولیس گرفتار کرتی ہے کہ ڈکیتی کی نیت سے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اور جو پولیس گرفتار کرتی ہے کہ قتل کی نیت سے جا رہا تھا یہ بندہ، تو پھر نیت کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ اداروں کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ ایک بریک لینا، بریک کے بعد آتے ہیں۔ جب چھوٹا تھا تب بھی میرے ابو وفات پا گئے تھے۔ یہاں پر ہمارا خیال بہت اچھا لگتا ہے، جو ہماری مدر میٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری ماں کی طرح رہتی ہیں۔ ساری ذمہ داریاں جو ایک مدر کی ہوتی ہیں اپنے بچے کے حوالے سے، وہ سارے کام میں ان کے کرتی ہیں۔ تعلیم کے لاتے، زندگی کے لاتے اور رہائش سارا کچھ ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تاکہ وہ بھٹکے نہ۔ صرف بیت المالی پوری ملک کا احساس ہے، یہ بچے آگے آرمی کا کپتان بننا چاہتا ہوں۔ دارالحساس بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پڑھ کے میں بہت اچھا انشاءاللہ افسر بنوں گا۔ پرائم منسٹر ہیں وہ ان پر جو ہے ان کے باپ کی طور پر ان کو دیکھتے ہیں، یا پاکستان بیت المال ان کو وہ پلیٹ فارم ہے جو ان کی ماں کے طور پر ان کو دیکھتا ہے۔
वेलकम बैक जी। एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा था। हमारे आज के एक मुहाज पे खड़े हुए जो हमारे जमहूरियत के चैंपियन हैं, कल वो कहाँ खड़े थे, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ पहले आप देखिएगा ज़रा। आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब ये $6 करोड़ आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मासिवाए वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? ये हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे, या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहां रहते ही नहीं? जरदारी साहब, इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा हो रहा है यहाँ। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उम्रा से है। ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए। ये देखा, ये अब आपको मैं उज़्मा बुखारी साहब को दिखाना चाह रहा हूँ। उज़्मा बुखारी साहब एक कोई शक नहीं बहुत पॉलिटिकल कारकुन है और मुस्लिम लीग नून को बहुत आला डिफेंड कर रही है, लेकिन कल क्या डिफेंड करती थी, जरा एक नजर देखते हैं कि जेल से किस तरह भागे थे। अभी तो बहुत सारी बातें होने बाकी हैं। अभी तो हुदैबिया पेपर मिल पे बात करेंगे, इत्तेफाक फाउंड्री पे बात होनी है, उसामा बिन लादेन के साथी कौन थे, उनको कैसे फाइनेंस करते रहे, किस किस का किस के साथ ताल्लुक था। हमें तकलीफ यह है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे, या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है। नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं कि यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इदारों को नुकसान किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। इनकी चीखें अभी जल्दी निकलें कि जेल से ये किस तरह भागे थे, जेल से किस तरह भागे थे। अभी ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा जरा थोड़ा लाइटर आपको भी खुश करें। कल शहबाज शरीफ साहब ने जो आज के अपने दोस्त आसिफ अली जरदारी हैं, जिनके हाथों में हाथ डाल के फिर उन्होंने क्या कहा था, वो वाला क्लिप नहीं दिखा रहा, घसीटने वाला, पेट फाड़ने वाला, एक और चीज दिखाता हूँ। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। मौत के कुएं में छलांग लगा दे। हाँ, और मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं और आज तमाम अपोजिशन के हेड बने हुए हैं, वो मैं चाह रहा था कि वो भी आपसे शेयर करूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करप्शन के हवाले से, एक तरफ इमरान खान का मौक़िफ़ है करप्शन के हवाले से और एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है, वो क्या ज़रा देखिए। आपके ख्याल में आसिफ जरदारी साहब फाइनेंशियली क्लीन आदमी है? मैं इन चीजों में नहीं हूं भाई, ये सवाल कभी भी मुझसे न किया जाए। क्या ये नॉन इशू है कि किसी ने मुल्क को लूटा है? नहीं, ये नॉन इशू है। नॉन इशू है, मेरे लिए नॉन इशू है, नॉन इशू है, मेरे लिए नॉन। अच्छा, अब आपको एक सिंध के अंदर राशिद सोमरो साहब जो जेयूआई के रहनुमा हैं और जेयूआई इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ उनकी गाड़ी छनती है, राशिद सोमरो साहब ने क्या कहा, जिस पे बहुत रद्द अमल आ रहा है पार्टी का, पीपल्स पार्टी का। क़यामत की निशानों में सबसे बड़ी निशानी ये है कि बिलावल साहब भी करप्शन के खिलाफ बातें कर रहा है। जिसका नाश्ता करप्शन पर, जिसका लंच करप्शन पर, जिसका डिनर करप्शन पर, जिसके जहाज करप्शन पर, जिसकी गाड़ियां करप्शन पर, वो करप्शन की बातें कर रहा है। क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है? दिन गए जब लोग मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर आपको वोट देते थे। आप लोगों के हुकूक दिलाने की बात करते हो। पहले अच्छा जी, अब एक और आपको दिखाना था। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ड्रोन के हवाले से एक स्टैंड लिया कि अगर अमेरिका ने ड्रोन फेंका तो हम उन्हें मार गिराएंगे, और इमरान खान की हुकूमत में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ और उस पर स्टैंड लिए हुए। लेकिन ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ड्रोन पे क्या मौक़िफ़ रखते थे, खुद दस्तखत किए अमेरिका के साथ कि जी हम ड्रोन आप हमले करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो देखिएगा एक मिनट। इस पे ये दस्तखत आपका है? ये जो आप लोग दस्तखत आपका है, दस्तखत आपका है, लफ्ज़ छेड़ के मसले को आप क्यों गंभीर करना चाहते हैं जी? दस्तखत हमने कोई चोरी छुपे नहीं किए। हमारा एक तरीक़ाकार रहा है
اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا اور یہ ان کیمرہ تھا. ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ فرمایا کہ آپ نے تحفظات جو ہے پارلیمنٹ میں دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. ایسے زیادتی ہے یار, اگر انہوں نے چھپ کے سائن کر دیے تھے تو یار چھپا رہنے دیتے شفیق صاحب. دیکھیں ایک پنجابی جو ایک محاورہ ہے نا, بچوں جو کھائی جا وہ تو رولا پائی جا. یہ سارا ان کا دیکھیں یہ منافقت, میں اس کو سیاست کو منافقت کہوں گا. اور مجھے پھر خواجہ صاحب یاد آتے ہیں, کوئی شرم کوئی حیا ہونی چاہیے. ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ یہ کل کیا تھے آج کیا ہیں. اور یہ دیکھیں یہ سیاستدانوں میں یہ میں آج لکھا بھی ہے اس پہ کہ یہ ہم اپنا ماضی نہیں دیکھتے, بس یہ انہوں نے سیاست کو نا سیاست بنا دیا ہے, سیاہ کاری بنا دیا ہے. ایک کاروباری ہوتی ہے نا جو اس میں عورتوں کی بیچاریوں کو مار دیتے ہیں, یہ سیاست کا ہے. یہ نا اپنا یہ کر رہے ہیں کہ اپنا بھی منہ کالا کر رہے ہیں اور جمہوریت کا منہ بھی کالا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں. اپنے پہلے اپنے ضمیر میں جھانکو, اپنے گریبان میں جھانکو. اب کل کیا تھے اور آج کل کے جو شیطان تھے آج ولی کیسے بن گئے, میرا یہ سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے. شفیق اوان کا آج کالم بھی ہے جی نئی بات میں, اور اسی پہ ہے عدم اعتماد پاکستان کی ہسٹری اور اس کے اوپر کس طرح لڈیاں ڈالتے رہے ہم خود ہی اپنی جمہوریت کو قتل کر کے. خیر صاحب, عظمیٰ بخاری مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, بہت شاندار سیاستدان ہے اور بڑا دبنگ لہجہ ہے. رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ جو تانے دیتی تھی نون لیگ کی قیادت وزیر اعظم عمران خان کو یو ٹرن لینے کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یو ٹرن جو ہے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے لیا ہے کہ نون لیگ نے سب سے زیادہ الزامات جو ہیں آصف علی زرداری پر لگائے. 11 سال وہ ان کی جیل کا شکار رہے اور آج نون لیگ کی قیادت نے شفیق صاحب آصف علی زرداری کو اپنا لیڈر مان لیا ہے اور ان کا جو نعرہ ہے نا ایک زرداری سب پہ باری, اس کو تسلیم کر لیا اور اس کے پیچھے چل کر اس کرائسس کے اندر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, میں سوری ایک زرداری ان سب پہ بھاری. بالکل ٹھیک ہے. فضل الرحمان صاحب نہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی سے اطاعت کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ میں کنویں میں چھلانگ مار دوں. میرا خیال انہوں نے کنویں میں چھلانگ ماری ہے اس وقت. جو اس وقت جو صورت ہے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی وہ رویے ہیں سیاستدانوں کے جو آپ نے کلپ دکھائے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی جمہوری اور قانونی مقدمہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے اور پرسپشن یہ ملتا ہے کہ یہ ساری ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے ایک اپورچونسٹ کلاس ہے اور یہ ہر وقت جو ہے اپنا موقف بدلے گی. جہاں اس کو اس کا مفاد نظر آئے گا یہ پچھلے اصولوں کو چھوڑ کے نئے اصول اختیار کر لیتی ہے. یہی پاکستانی سیاست کا المیہ بھی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی, اور آج کا ہمارا پروگرام کا اینڈنگ جو ہے ہمارے تینوں ہم چاروں کی وہ یہ ہے کہ یہی پاکستانی سیاست کا المیہ ہے کہ کل آپ جسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے آج اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں عوام کہاں ہے اور اس میں عوام کا مفاد کہاں ہے یہ تو عوام کو خود بھی سوچنا پڑے گا. میرا خیال ہے سوچ رہی ہے تو عمران خان کا جلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں وہ آ رہے ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ بھی یہی تھا کہ میں بھی عمران ہوں, اور یہی اصل چیز ہے جو میسیج نہ صرف باہر کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے بلکہ اندر کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.